بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم لاہور ہائی کورٹ لاہور کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کب قائم ہوا، اس کا پریویس سٹیٹس کیا تھا اور موجودہ سٹیٹس کیا ہے۔ دیگر جو انفارمیشن ہیں وہ ہم ہائی کورٹ کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور یہ 1 اکتوبر 1882 کو چیف کورٹ کو ایلیویٹ کر کے اس کو ہائی کورٹ کا سٹیٹس دیا گیا۔ اس کو لاہور ہائی کورٹ کا سٹیٹس دیا گیا اور جارج پنجم جو تھے اس وقت کے، انہوں نے چیف جسٹس اور 6 پوزیشن جج مقرر کیے۔ صوبہ پنجاب اور دہلی کے صوبے پر اس کی جورسڈکشن تھی۔ اس زمانے میں جب یہ ہائی کورٹ قائم ہوا تو اس وقت بار ایسوسی ایشن لاہور نہیں تھی۔ بار کا وجود 1892 اور 1893 کا ہے۔ 1893 میں بار کا پہلا صدر منتخب ہوا اور 1910 میں ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی کہ بار ایسوسی ایشن کو، لاہور بار ایسوسی ایشن کو رجسٹر کروا لیا جائے۔ اس طرح چیف کورٹ کی بلڈنگ کی تعمیر 1889 میں شروع ہوئی اور 1880 سے شروع ہوئی اور 1899 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، جس پر رقم خرچ ہوئی 3,81,837 روپے۔ یہ اس کا جو سٹائل تھا ہائی کورٹ کا، یہ اینگلو انڈین سٹائل ہے۔ اس کی تعمیر میں 2 چیف انجینئر تھے، ایک مسٹر ہلٹن تھے اور دوسرے سر رائے بہادر گنگا رام اگروال، یہ بھی لاہور کے چیف آرکیٹیکٹ تھے، چیف انجینئر تھے۔ اس کے علاوہ بر صغیر میں کلکتہ ہائی کورٹ سب سے پرانا ہائی کورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہائی کورٹ ہے وہ یو پی میں ہے، الہ آباد ہائی کورٹ، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک بینچ لکھنؤ میں ہے۔ کوئین وکٹوریہ نے یہ حکم صادر کیا تھا 26/6/1862 کو۔ لاہور ہائی کورٹ پنجاب میں 1866 میں بنا، سندھ میں 1866 میں بنا، پشاور KPK میں 1901 میں اور بلوچستان میں ہائی کورٹ 1976 میں بنا۔ یہ رائے بہادر سر گنگا رام یہ فادر آف ماڈرن لاہور کہلاتے ہیں، اور ان کا بطور چیف انجینئر جو پیریڈ ہے وہ 1851 سے لے کر 1927 تک کا ہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے اختیار سماعت پورا صوبہ پنجاب میں ہے، اور اس کے جو بینچز ہیں آج کل وہ راولپنڈی ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے۔ بنیادی حقوق کے لیے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی ریٹیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ ریٹ آف مینڈیمس، ریٹ آف ہیبیس کارپس، ریٹ آف سرسرائی، ریٹ آف پروہیبیشن اور ریٹ آف کو وارنٹو۔ 21 مارچ 1919 میں لاہور ہائی کورٹ کا باقاعدہ کام شروع ہوا۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ چیف کورٹ 1866 میں بنا تھا، جبکہ اس کی جو نئی بلڈنگ ہے ہائی کورٹ کی، اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی 1882 اور 1883 میں۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہائی کورٹ کا کام کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا۔ 1887 میں عدالت جو تھی
کا کام نئی بلڈنگ میں شروع ہو گیا تھا. یہ نئی بلڈنگ میں کورٹ کی فنکشننگ شروع ہو گئی تھی. 1899 میں 89 میں بلڈنگ مکمل ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے جان لارنس کا ایک کانسی کا مجسمہ نصب تھا، جس پر ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ تم سے کس چیز سے حکومت کی جائے. نیچے لکھا تھا قلم سے یا تلوار سے. کوئی نوجوان رات کو آیا اور اس نے اس کانسی کے بت کی دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور یہ بات انگریز بہادر کو بری لگی تو کافی ریزنٹمنٹ ہوئی، تو انہوں نے دوبارہ یہ کانسی کا بت بنایا. تو پھر ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قلم رکھی گئی اور نیچے یہ تحریر لکھی کہ میں نے قلم اور تلوار دونوں سے تمہاری خدمت کی ہے. پہلے تھا قلم سے یا تلوار سے حکومت کی جائے، اب لکھا تھا میں نے تم پر تلوار اور قلم دونوں سے تمہاری خدمت کی ہے. تو ناظرین، ذہن کا یہ فرق آیا اور یہ تحریر بھی بدل گئی. گورنر ہاؤس لاہور مال روڈ پر واقع ہے، اور اس سے اگر چیرنگ کراس پر آتے ہیں تو وہاں پر یہ پنجاب اسمبلی ہے. پنجاب کی قانون ساز اسمبلی، جہاں سے قوانین پاس ہوتے تھے جن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، یہ 1835 میں قانون ساز اسمبلی قائم ہوئی. 1937 میں یہ مکمل ہوئی. 1935 میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی قائم ہوئی، 1937 میں مکمل ہوئی اور 1939 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا. لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ایک عظیم بلڈنگ ہے. اس کا اپنا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن ہے، اور اس ڈیزائن کی تعمیر میں جہاں ہلٹن چیف انجینئر اور رائے بہادر نے جو کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے. اس ہائی کورٹ میں جسٹس شاہ دین کے نام سے یہ شاہ دین بلڈنگ منسوب ہے. لاہور ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی رکن بھی ہیں. یہاں پر بہترین طریقے سے اس کو بنایا گیا اور اب اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. چاروں طرف اس بلڈنگ کے فین روڈ ہے، ٹیمپل روڈ ہے، جناب محمود علی قصوری صاحب کی پہلے کوٹھی ہوا کرتی تھی، مزنگ روڈ ہے، مال روڈ ہے، اور پرانی انارکلی، نئی انارکلی، اور اس طرح مال روڈ کے دونوں اطراف میں وکلا حضرات کے دفاتر ہیں. اور پنجاب یونیورسٹی بھی ہائی کورٹ سے بہت نزدیک ہے، جس کی بنیاد 1905 میں رکھی گئی. ساتھ ہی ٹیمپل روڈ ہے اور لارنس روڈ ہے. چونک کیتھیڈرل کی بلند عمارت ہے جو 1907 میں تعمیر ہوئی. سینٹ اینتھنی اسکول 1892 میں قائم ہوا. تو یہ تمام بلڈنگیں جو ہائی کورٹ کے ارد گرد ہیں، جہاں پر آج کل بہت سارے وکلاء کے دفاتر ہیں، یہ ساری بلڈنگ، اس کی ارینجمنٹ اب ہائی کورٹ کے مختلف سیکشن بنا دیے گئے ہیں، مختلف اس کے وہ بنا دیے گئے ہیں جہاں پر ججز صاحبان جو فوت ہو چکے ہیں یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے نام پر مختلف بلڈنگ کے حصے بنائے ہیں، اور اب لوکیٹ کرنا کورٹ کو بہت آسان ہو گیا ہے. ناظرین، ہائی کورٹ میں جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک ایسی جگہ ہے جو قابل تعریف ہے، اور ججز صاحبان کے کمرے بہت کشادہ ہیں، اور ہمارا اپنا ملک، ہمارا اپنا کورٹ، ہمارا اپنا عدلیہ کا نظام اور ہمارے اپنے ججز صاحبان، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور یہ پاکستان کا فخر ہے کہ یہ ججز سموتھلی اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں. اگر انصاف کا نظام اسی طرح چلتا رہا جس طرح کہ اب چل رہا ہے، جس خوبی سے قوانین وضع ہو رہے ہیں،
जिस तरीके से कानून की इंटरप्रिटेशन हो रही है और जिस तरह एप्रिसिएशन हो रही है, इससे हमारे हाई कोर्ट की इज्जत में इजाफा हो रहा है। नाजरीन, हिंदुस्तान में चूंकि बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, लिहाजा हमारे जजेस साहिबान उनसे भी विजडम हासिल करते हैं, बोरो करते हैं, और हमारे अपने जजेस साहिबान जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से, अपने कुलीग से जो डिसीजंस होते हैं उनको भी वो देखते हैं, और इस तरह आवाम को, साइलान को मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के एक तरफ ईवान अदल है और दूसरी तरफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारतें हैं, वहाँ बहुत सारे कोर्ट्स हैं। तो लाहौर की खूबसूरती में ये अदालतें, ये बिल्डिंगें, ये लाहौर हाई कोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है। नाजरीन, हमने अपनी सोच के मुताबिक और इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सारी बातें आपकी खिदमत पे पेश की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।